بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑوسی ملک بنگلہ دیش میں جی انتخابات ہیں اور وہاں بھی صورتحال تقریباً پاکستان جیسی ہی رہتی ہے۔ شیخ حسینہ واجد جو ملک سے فرار ہو گئی تھیں، جو جب ہنگامے برپا ہوئے تھے اور پچھلے کئی سال سے وہ جیتتی چلی آ رہی تھیں، لیکن آخری الیکشن جو انہوں نے جیتا اس کے اوپر کافی جو ہے اعتراضات تھے دھاندلی کے، لیکن پھر یکدم جب عوام کے اندر نفرت پھوٹی اور ہنگامے شہر شہر نگر نگر پھیل گئے اور بے شمار اس میں ہلاکتیں بھی ہوئیں، تو پھر شیخ حسینہ واجد کو اپنے سرپرست بھارت کی طرف بھاگنا پڑا، تو وہاں وہ فرار ہو گئی تھیں۔ تو اب جو الیکشن وہاں پہ ہو رہا ہے، وہاں جماعت اسلامی بھی کھل کے کھیل رہی ہے، BNP بھی کھل کے کھیل رہی ہے، باقی سب جماعتوں کو کھل کھیلنے کی اجازت ہے۔ کھل کھیلنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ووٹ مانگ سکتے ہیں، ووٹوں کے لیے انہوں نے کمپین بھی چلائی، جلسے جلوس بھی ہوئے، لیکن پابندی تھی تو شیخ حسینہ واجد کی پارٹی پہ تھی۔ اس پہ بھی بات کریں گے، اور اس وقت تک جو پلڑا بھاری ہے، جو پارٹی جیت رہی ہے، جو حکومت بنانے کے لیے جا رہی ہے، اس پہ پہلے ہم بات کریں گے، لیکن بعد میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شیخ حسینہ واجد کی پارٹی جو بین ہوئی اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ السلام علیکم جناب بنگے صاحب۔ جی وعلیکم السلام مانگر صاحب۔ بنگے صاحب، اس وقت جو خالدہ ضیاء کی پارٹی ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھرپور اکثریت سے جیت رہی ہے، لیڈ لے رہی ہے، تو کیا صورتحال ہے تازہ ترین؟ بہت شکریہ مانگر صاحب۔ سب سے پہلے تو جین زی الیکشن بنگلہ دیش کو بہت بہت مبارک ہو۔ ہاں، دنیا کے آپ کسی بھی کونے کی مانیٹرنگ دیکھ لیں، جو بھی وہاں سے رپورٹرز حضرات جو ہے نا رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے سورسز سمیت، تو یہی کہا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش کی جو الیکشن ہے یہ جین زی الیکشن ہے، جنریشن زی۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ جو انتخابات ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس انتخابات سے پہلے جو آخری انتخابات ہوئے تھے وہ 10 سال پہلے ہوئے تھے۔ 10 سال تک وہاں پر عوامی لیگ کی حسینہ واجد کی ڈکٹیٹرشپ رہی ہے، اور اس ڈکٹیٹرشپ کے دوران جو خالدہ ضیاء صاحبہ تھیں، ایون کہ علاج کے لیے بھی ملک سے باہر جانے پر پابندی تھی، باہر نہیں جا سکتی تھی، اور وہاں پر جو جماعت اسلامی تھی وہ تو تھرو آؤٹ بین تھی، ان کے تو بڑے سینئر لیڈروں کو پھانسیاں ہوئی تھی۔ جماعت اسلامی کا ممبر ہونا ایسا تھا جیسے ملک دشمن ہیں آپ۔ تو جین زی نے پھر انقلاب برپا کیا جولائی 2024 میں، اور جولائی 2024 سے کے آنورڈ جو ہے نا یونس صاحب جو ہے نا وہاں پر ایز اے کیئر ٹیکر آئے، اور اب وہاں پر الیکشن ہو رہے ہیں۔ تو مزے کی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مانگر صاحب کے جو انٹرنیشنل میڈیا اسپیشلی رپورٹ کر رہا ہے کہ وہاں پر اس وقت جو آج کے الیکشن میں جو ٹرن آؤٹ تھا وہ 80% پلس تھا، یعنی اتنے لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے، ٹرینوں کی چھتوں پہ چڑھ گئے لوگ اپنے علاقوں میں پہنچنے کے لیے کہ جہاں پر ان کا ووٹ تھا۔ اگر میں آپ کو ریکارڈ بتاؤں نا، تو جو 1973 سے لے کر اور 1996 تک جو انتخابات ہوئے ہیں، اس میں جو ٹرن آؤٹ ہے وہ 54.91% سے لے کر 75.60% تک جو ہے نا وہ مختلف ادوار میں مختلف رہا، اور ان میں دھاندلی کے الزامات بھی تھے۔ ان میں دھاندلی کے الزامات نسبتاً کم تھے جو پہلے الیکشن، ہاں، جو 73 سے لے کر 1996 تک تھے، ہمیشہ سے وہاں دھاندلی کے الزامات رہے ہیں۔ شیخ حسینہ نے جو پچھلا الیکشن جیتا تھا وہ تو ڈائریکٹ اپوزیشن نے کہا تھا، اس پہ میں آ رہا ہوں نا، وہ تو 8 کے بعد کی الیکشن کی صورتحال پہ میں آ رہا ہوں۔ یہ جو الیکشن ہوئے ہیں نا 73 سے 96 تک، اس میں الزامات لگتے رہے ہیں جیسے پاکستان میں لگتے ہیں، لیکن سم ہاؤ وہاں پر گورنمنٹ بنتی رہی ہے، اور جو وہاں کی عوام ہے اس کو ایکسیپٹ کرتی رہی ہے، جس میں عوامی لیگ شامل ہے، BNP شامل ہے، وہاں پر جاتیہ پارٹی ہے، اس نے 2 بار حکومت بنائی ہے، پھر جو ہے نا مختلف ادوار میں جو ہے نا یہ ایکسچینج کرتے رہے ہیں۔ لیکن مانگر صاحب آپ بلیو کریں 2001 کے الیکشن میں جو 74.97% ٹرن آؤٹ تھا نا، اور BNP نے جو ہے نا بنگلہ دیش نیشنل پارٹی نے وہاں پر گورنمنٹ بنائی، پھر اس کے بعد جا کر جو الیکشن ہے، حالانکہ 5 سال کے لیے ان کی جو ہے نا جاتیہ سنسد جو ہے نا آتی ہے، ہم یہاں قومی اسمبلی کہتے ہیں نا، وہ وہاں پر جاتی سنسد کہتے ہیں، جاتیہ سنسد۔ تو 2001 کے بعد 7 سال بعد وہاں پر الیکشن ہوتے ہیں 2008 میں، اور 87.13% کی لیڈز کے ریشیو سے عوامی لیگ جو ہے نا حکومت بناتی ہے۔
صحیح. لیکن مانگڑ صاحب 2008 کے بعد 2014 میں جو ٹرن آؤٹ تھا ووٹرز کا وہ صرف آپ بلیو کریں کہ 39.58% تھا. یعنی 2008 میں 87.13% اور 2014 میں 39.58. پھر 2014 کے بعد جو الیکشن ہوا ہے مانگڑ صاحب وہ ڈائریکٹ 2024 میں ہوا ہے. 10 سال کا گیپ رہا ہے اور 10 سال تک عوامی لیگ وہاں پر ایز اے ڈکٹیٹر جو ہے نا ڈرائیکولا بن کر حکومت پہ بیٹھی رہی ہے اور ڈرائیکولا کی طرح اپوزیشن کا خون چوستی رہی ہے. ہاں اس نے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں نا کہ جو اس نے اپنے مخالفین کو پھانسیاں دی پارٹیوں پہ بیل لگے رہے، ایون کہ BNP کو اجازت نہیں تھی. اور اس دوران جو وہاں پر انڈین لابی تھی مانگڑ صاحب وہ اتنی مضبوط تھی کہ میرے ایک سورس کے مطابق وہ وہاں پر اپنے آفیشیل ورک سے جو ہے نا کھٹمنڈو میں جو ڈھاکہ کا علاقہ ہے وہاں پر، سوری یہ کھٹمنڈو لفظ شاید وہ نہ ہو، ڈھاکہ کے ارد گرد وہاں پر ان کی ڈیوٹی تھی. تو وہ وہاں پر بازار میں جس طرح پاکستان میں افغانی نظر آتے ہیں نا مانگڑ صاحب، بنگلہ دیش میں وہاں پر انڈین نظر آتے تھے. نہیں وہ انڈین نے تو دیکھے نا شیخ حسینہ واجد کے دور میں یا 1971 کے بعد سے بھی ہاں انڈیا نے بنگلہ دیش کو اپنی ایک ریاست کے طور پہ ٹریٹ کیا، بالکل اپنی کالونی بنایا ہوا تھا. ہاں جی، یہ پہلی دفعہ مودی کے جبڑے جو ہے نا جی وہ کمزور پڑے ہیں بنگلہ دیش میں. تو مانگڑ صاحب پھر اچھا میں جب انڈیا کے جو وہاں پر وہ ہے نا سورسز ان کا وہ جب کر رہا تھا تو یقین کریں ان کا وہی حسب معمول انڈیا میڈیا کا حال ہے بنگلہ دیش میں اس وقت. جی وہ دھاندلی ہو گئی، جی وہ انڈین انگیز ٹیرر گروپ وہاں پر کام کر رہے ہیں، ہندوز کے لیے جو ہے نا وہاں پر خطرہ بڑھ گیا ہے. تو اس طرح کی رپورٹنگ کر رہے ہیں. یہ تو ٹھیک ہے، پھر وہ جو انڈین ہندو ہیں وہاں پہ جو وہاں پہ جاسوسی کرتے ہیں، جو راہ کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے لیے تو خطرہ بڑھے گا. ایکچولی وہاں پر بنگلہ دیش میں بنگالی ہندو بھی تو ہے نا، تو یہ ان کی آڑ میں پولیٹکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ادھر جو انڈیا پاکستان ہے ادھر ایک جیسی سکین ہے، ایک جیسے منہ ہے، پھر ایک دوسرے کی آڑ میں سیاست ہوتی ہے نا. اب کلبھوشن کا منہ ہم پاکستانیوں جیسا نہیں ہے، بالکل ہے. کتنے عرصے بعد پتہ چلا کہ یار یہ تو انڈین ایجنٹ اور بہت بڑا تقریب کار ہے یہ. جی تو وہاں پر ایک شہر کے بارے میں انڈیا میڈیا یہ رپورٹ کر رہی تھی کہ وہاں پر جو پریزائڈنگ آفیسر ہے اس کو بھی سیک کر لیا گیا ہے کیونکہ وہ دھاندلی میں ملوث ہے. تو انڈین میڈیا اپنے وہ قائم رکھے ہوئے ہے. نہیں اس کا ایک سٹائل ہے جو بولنے کا. مجھے نا ان کا یہ سٹائل اس لیے بھی پسند ہے کہ یار دیکھیں کوئی ان کو کچھ بھی کہے وہ کہتے ہیں یار ہم نے ٹکا کے جھوٹ بولنا ہے، اور پوری دنیا کہتی ہے کہ یار یہ انڈین میڈیا بڑا جھوٹ بولتا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم اور کیا کریں. صاحب کوئی بھی ایونٹ ہو نا دنیا کا ہو یا انڈیا کا ہو، اس ایونٹ کے بعد جو انڈین میڈیا کی بےزتی ہوتی ہے نا وہ دیکھنے کے قابل ہوتی ہے. ان کی دیکھیں اب پاکستانی میڈیا ہے نا یہ بھی بنگلہ دیش کا جو ہے نا وہ رپورٹ کر رہا ہے، انڈین میڈیا بھی کر رہا ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی کر رہا ہے، باقی سارے بھی کر رہے ہیں. آپ دیکھنا کہ جب یہ الیکشن کا معاملہ ختم ہو جائے گا نا کل پرسوں تو سب سے پور رپورٹنگ اور پور میڈیا جو ایکٹیویٹیز ہے نا وہ انڈیا کی آئے گی. نہیں تو غلط خبریں، ٹھیک ہے، جھوٹی خبریں، فیبریکیٹڈ نیوز، یہ انڈیا کا کام ہے. جو ریئل جرنلزم ہے نا وہ انڈیا میں میرے خیال سے تو 1% شاید رہ گئی ہو تو رہ گئی. نہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ آج الیکشن کا مرحلہ مکمل ہو جائے گا؟ یہ جو ہے نا وہاں پر 4:30 بجے کا جو ہے نا ٹائم تھا. تو ہماری طرح آج الیکشن کے رزلٹ رات کو آنا شروع ہو جائیں گے. ہاں وہ آنا شروع ہو جائیں گے، کل دوپہر تک یہ مکمل ہو جائے گا. لیکن اب تک جو کہا جا رہا ہے کہ جی BNP جو ہے جی بنگلہ دیش نیشنل پارٹی جو ہے، خالدہ ضیاء صاحبہ جو ہیں، خالدہ ضیاء صاحب کے جو بیٹے ہیں نا طارق رحمان صاحب، وہ لیڈ کر رہے ہیں. وہ لیڈ کر رہے ہیں. خالدہ ضیاء صاحبہ تو مرحومہ ہو گئی ہیں، وہ تو فوت ہو چکی ہیں. ہاں وہ حالانکہ ان کا بہت بڑا جنازہ ہوا ابھی. ہاں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو طارق رحمان صاحب ہیں خالدہ ضیاء کے بیٹے ہیں، یہ لیڈ کر رہے ہیں BNP کو. اور BNP یہ جو پارٹی کر رہی ہے نا الیکشن، ان کے ساتھ 7 پارٹیز کی کولیشن ہے. اصل میں جو ریئیکشن زیادہ آیا نا، ایک تو عوامی لیگ کے جو ڈریکونین لاز تھے، جی، پھر ان کے جو غیر ضروری اقدامات تھے، پھر اس کے علاوہ انہوں نے جو BNP کو بین کیا ہوا تھا، جماعت اسلامی کو بین کیا ہوا تھا.
اچھا میں سمجھتا ہوں انہوں نے وہی غلطی کیا جو شیخ حسینہ نے کی ہے. جی. شیخ حسینہ کی پارٹی کی بین نہیں ہونی چاہیے. میرا خود بھی یہی کہ بھائی ان کا بین نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ بنگلہ دیش اپنے اس میں با اختیار ہے, ان کا فیصلہ ہے, ہمیں قبول ہے. بنگلہ دیش ایک الگ ملک ہے, ساورن کنٹری ہے, لیکن ہمارا تجزیہ یہ ہے کہ وہاں پر ان کی پارٹی کو الیکشن لڑنے کی آزادی ہونی چاہیے تھی, اور دنیا کو بتانا چاہیے تھا کہ دیکھو جماعت اسلامی, BNP اور عوامی لیگ, اس میں سب سے کم ووٹ یعنی جو ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں وہ عوامی لیگ کی ہوئی ہیں. نہیں دیکھیں ہمارے ہاں ایک ہی کلچر ہے نا. اب بھٹو صاحب نے عوامی نیشنل پارٹی پہ پابندی لگائی تھی, جی. ٹھیک, انہوں نے اس کا نام بدل لیا تھا. جی. پھر اس کے بعد ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ جی میں سیاسی جماعتوں کو دیکھنی پسند نہیں کرتا. ہاں. انہوں نے مجلس شورا بنا لی. جی. لیکن اس کا ریئیکشن کیا ہوا؟ عوام کا جم غفیر جو ہے محترمہ بینظیر بھٹو کے استقبال کے لیے پہنچ گیا. اچھا پھر اگر آپ دیکھیں تو بعد میں جب جنرل پرویز مشرف صاحب آئے تو انہوں نے پابندی نہیں لگائی, لیکن نون لیگ نے 13-14 سیٹیں جیت لی تھی. ٹھیک ہے جی. ان کی آواز تو موجود تھی نا وہاں پہ. میاں نواز شریف ایگزائل میں تھے. جی. اسی طرح اس سے پہلے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ ایگزائل میں تھی. تو پتہ چلتا ہے کہ کس پارٹی میں کتنا دم خم ہے. اب انہوں نے بین لگایا نا, تو ان کا ایسا جب حکومت ڈیلیور تو کر نہیں پاتے. ہاں, کیونکہ ہمارے مسائل اتنے. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. دیکھیں جماعت اسلامی 11 پارٹیوں کی کولیشن سے الیکشن لڑ رہی ہے, اور BNP جو ہے نا 6 جماعتوں کے ساتھ. اصل میں جماعت اسلامی کو عادت ہے 9 ستاروں کی 11 ستاروں کی مل جل کے جو ہے نا. تو اب اگر فار ایگزامپل اول تو یہ کہ وہاں پر 300 سیٹیں ہیں جاتیہ سنسد کی, جس میں سے جو ہے نا ٹوٹل 350 سیٹیں ہیں, لیکن الیکشن 300 سیٹس پہ ہوتا ہے, جس میں سے ایک کینڈیڈیٹ کی ڈیتھ کے باعث وہاں پر 299 سیٹوں پر جو ہے نا الیکشن ہوگا, اور اس 299 میں سے جو 151 ووٹ حاصل کرے گی پارٹی وہ اپنا PM اناؤنس کرے گی. اب اور یہ جو 50 سیٹیں بقایا ہیں یہ وومن ریزرو سیٹیں جو کہ PM کے منتخب ہونے کے بعد جیتنے کے ریشیو کے تناسب سے دی جاتی ہیں. تو اب مانگڑ صاحب لیٹ سپوز BNP جو ہے نا وہ بنا لیتی ہے, گورنمنٹ بنا لیتی ہے, وہ 151 سیٹ چاہیے, وہ 151 لے لیتی ہے, 155 لے لیتی ہے, 160 لے لیتی ہے اور بنا لیتی ہے, تب بھی میری نظر میں ان کی گورنمنٹ بہت کمزور ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ 6 پارٹیز شامل ہیں. اب ان 6 پارٹیز کے اپنے مطالبات ہوں گے. BNP اپنی ایک سیاسی جماعت ہے. اب جو جماعت اسلامی ہے یہ اپوزیشن میں بیٹھے گی. اب اس کے ساتھ 11 پارٹیز ہیں, تو اپوزیشن میں آپ کو پتہ ہے کہ پارٹیز چل جاتی ہیں, لیکن گورنمنٹ میں جب آپ کولیشن گورنمنٹ بناتے ہیں نا تو مسئلے مسائل ہوتے ہیں. نہیں وہ تو سب کو پتہ ہے, لیکن جماعت اسلامی الیکشن جیت بھی سکتی تھی. 11 پارٹیاں تو اس کے ساتھ ہیں نا. جی. 12ویں پارٹی بھی اس کے ساتھ ہو جاتی نا, وہاں کی فوج, کیونکہ یہاں پاکستان میں تو ہماری جماعت اسلامی اس کے بغیر نہیں چلتی. ادھر سے اشارہ ملتا ہے تو پھر ہی چلتی ہے. مانگڑ صاحب جو جماعت اسلامی ہے نا, آپ کو پتہ ہے جو جین زی کی سپورٹ ہے نا زیادہ تر جماعت اسلامی کے ساتھ ہے بنگلہ دیش میں, لیکن جو BNP ہے بنگلہ دیش نیشنل پارٹی, ان کے جو طارق رحمان ہے نا وہ جو ہے نا 17 سال کی ایگزائل کے بعد بنگلہ دیش آئے ہیں. انہیں کا بڑا استقبال ہوا. ہاں, تو یہ جو ایگزائل تھی نا وہ ان کا پلس پوائنٹ بن گیا. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب یہ شیخ حسینہ کی جو ایگزائل ہے نا پھر ان کو ایج دے گی, لیکن اس وقت عمر پتہ نہیں کیا ہو چکی. نہیں تو شیخ حسینہ واجد کے جو بیٹے ٹھیک ہے وہ بھی تو موجود ہیں. وہ بیان دے, انہوں نے بڑا تنگڑا بیان دیا ہے جو ہے نا, سجیب احمد نام ہے ان کا, اور انہوں نے بیان دیا کہ الیکشن از اے شیم, یعنی فیبریکیٹڈ ہے, یہ ایک ڈرامہ ہے. چلو یہ تو پھر کہنے ہاں, تو کہنے کا مقصد یہ اماں بھی تو یہی کرتی رہی. ہاں, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ نہیں یہ 17 سال کے ایگزائل کے بعد دیکھیں عوام نے کس طرح استقبال کیا ہے, تو پتہ نہیں ہے کہ مزید 17 سال گزریں گے, ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے, لیکن جب سجیب احمد صاحب آئیں گے تو کیا پتہ بنگلہ دیش سجیب احمد کو بھی جو ہے نا اسی طرح استقبال سے نوازے جس طرح طارق رحمان کو نوازا ہے. بہت شکریہ جناب ایس ایچ بنگش صاحب. تو ناظرین یہ ہے بنگلہ دیش کی تازہ ترین سیاسی صورتحال. دیکھتے ہیں جی پھر آگے BNP کیا کرتی ہے, جماعت اسلامی کا کیا مستقبل ہوتا ہے, اور پھر شیخ حسینہ کے جو بیٹے ہیں یا خود شیخ حسینہ واجد جو ہیں باہر بیٹھ کے کیا ترپ کا پتہ استعمال کرتی ہیں. شمشاد مانگٹ اور ایس ایچ بنگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.